تو ایک جو ہے وہ سوال کا جواب کسی نے پوچھا ہے کہ جو طلاق بائن کا مطلب آپ نے بتایا ہے کہ جو طلاق بائن ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نکاح پراپر کرنا پڑے گا یا مطلب گواہوں کی صورت میں کرنا پڑے گا یا ایسے ہی؟ تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ طلاق بائن کے بعد نکاح یعنی تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میاں بیوی دونوں اقرار کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کرتے ہیں، بیوی بھی کہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو قبول کرتی ہوں دوبارہ سے، اور ہسبینڈ بھی کہے کہ میں اپنی بیوی کو قبول کرتا ہوں، تو اس کو طلاق بائن جو ہے نا کرنے کے بعد یعنی تجدید نکاح کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن کے بعد جو ہے نکاح کرنا ہوگا اور اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف میاں بیوی کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر 2 حیض گزر جائیں اور شوہر بیوی سے کو تیسری طلاق دے دے تو اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور اس طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، سوائے حلالہ کے کوئی حکمت باقی نہیں رہتی۔ یعنی پہلے طلاق رجعی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے الفاظ کے، ٹھیک ہے، راضی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت۔ لیکن جو دوسری طلاق ہے اس میں مرد اور عورت کو صرف اقرار کرنا ہوگا کہ جو ہے ہم ایک دوسرے کو دوبارہ قبول کرتے ہیں، اور اس میں نکاح جو ہے نا وہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بس ایک یعنی نکاح کو ریفریش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا تو اللہ رب العزت ان کے دل میں دوبارہ ایک محبت کا اور الفت کا جذبہ پیدا کر دے گا، کیونکہ یہ رشتہ محبت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہسبینڈ وائف دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ مرد جو ہے وہ عورت کی عزت کرے، عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرے، یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی فیملی میں عورت کو ذلیل کرے اور عورت اپنے جو ہے اس فیملی میں مرد کو ذلیل کرے، یا ایسے الفاظ بولے کہ جس سے جو ہے وہ دل دکھے۔ تو اللہ پاک اس میں اتفاق پیدا کرے۔